ویلکم بیک ناظرین. ہرل صاحب، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک کوشچن چھوڑ کے گئی تھی، کیا اس منصوبے کے بعد فلسطینی ریاست جس کے لیے سارے ہی کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے پبلک پریشر بھی بہت زیادہ اس وقت اگر ہم دیکھیں یورپین کنٹریز میں، کیا وہ قائم ہو جائے گی یا یہ ایک غیر مشروط اور غیر واضح وعدہ ہی ایک رہے گا پیپر ورک کی حد تک؟ دیکھیں، مجھے یہ پورے ٹرمپ منصوبے میں جو ایک مثبت بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ اگر کوئی اس کا پائیدار حل نہیں بھی نکلتا تو ایک جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے گی، اور جو فلسطینیوں کی خون ریزی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو امداد سے محروم ہیں فلسطینی، دوائیوں سے محروم ہیں، غذائی قلت کا شکار ہے، تو اس کا جو فوری حل ہے وہ ممکن ہے، لیکن جو اس کا پائیدار حل ہے وہ مزید مذاکرات کا متقاضی ہے کہ کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے جو بھی مسئلے پوری دنیا میں رونما ہوئے ہیں یا تاریخ آپ اٹھا لیں، مذاکرات کے ذریعے ہی ان کا حل ممکن ہے. آل تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہی رکاوٹ ہے اس مذاکرات میں. اگر نیتن یاہو جو ہے وہ اس مذاکرات میں مثبت اس کا عمل جو ہے یا مثبت اس کی پیش رفت آتی ہے تو مجھے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے بھی نظر اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ ہم جو ہے اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے فلسطینیوں کی خواہشات اور ان کی رائے کے مطابق، اور حماس جو ہے اس کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. وہ بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ زمینی حقائق جو ہیں وہاں پہ سارا آن گراؤنڈ جو ہے وہ حماس جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کے لیے اہم ہے خطے کے امن کے لیے اور پرامن حل کے لیے. حماس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، مائنس حماس فارمولا چل جائے گا؟ بالکل نہیں چل سکتا. دیکھیں، یہ نیتن یاہو جو ہے اگر اس طرح کے مذاکرات چاہ رہا ہے اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ شاید جو ہم نیتن یاہو کی پسند کے مطابق اگر ہم مذاکرات جو ہے وہ کامیاب بنا لیں گے تو یہ ان کی بھی غلط فہمی ہے. حماس کے بغیر وہاں بالکل ممکن نہیں ہے، امن بھی نہیں ممکن، نہ مذاکرات کے حل ممکن ہے. دیکھیں، یک طرفہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. مذاکرات کی کامیابی کے لیے دونوں فریقین کا ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے. لہذا دوسرا فریق جو ہے وہ حماس ہے، اس کو بٹھا کے جو بھی نیگوشیشن ہے وہ کی جائے، اور جو ایجنڈا ہے جو 10-20 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ان کو بھی کافی سارے ایسے نکات ہیں جو قابل قبول ہیں حماس کے لیے. تو یہ مزید جو مذاکرات ہیں اس پہ جاری رہنے چاہیے، اور ساری جو بات ہے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی شیئر کریں ساری جتنے دوسرے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ کہ کس شرائط پہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ مذاکرات اور کلیئرٹی کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن ملک صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی، سر اس حوالے سے غزہ کی عارضی حکمرانی ایک غیر سیاسی کمیٹی کے سپرد کر دی جائے گی، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اسے کون بنائے گا. ٹرمپ بنائے گا، ٹونی بلیئر کا نام بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے. پہلے بھی یہ پچھلے ہفتے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ٹونی بلیئر کو وہاں پہ بڑا اہم کوئی عہدہ ملنے جا رہا ہے. تو یہ ٹونی بلیئر کے بورڈ کا اس غیر سیاسی کمیٹی سے کیا فعال تعلق ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ٹونی بلیئر کا نام جو ہے اس لیے آ رہا ہے کہ وہ پہلے جو ایک تھنک ٹینک کہہ لیں یا ایک این جی او اسٹائل ایک سیٹ اپ بنا تھا جو کہ اس خطے میں پیس کے لیے کام کر رہا تھا. لیکن وہ ٹونی بلیئر کو تو جو ہے عرب ملک خاص طور پہ حماس وہ تو اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کے جو میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اس خطے میں آلریڈی یہ وار کرمنل ہے خود. ایگزیکٹلی سر، انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کرنے میں ملوث رہے ہیں. عراق کے اوپر جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بالکل ایگزیکٹلی اس کے بعد تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ ان کو کس نام سے یاد کرتے تھے، بش کے سر ویسٹ لیبل کرتا ہے ان کو ایز اے وار کرمنل، اس نام سے لیبل کیا جاتا ہے ویسٹ میں. جی،
اور اس سے بھی زیادہ جی غیر مناسب اور غیر پارلیمنٹری جو ہے نا ان کو نام دیے جاتے ہیں. جی درست. اس بحث میں پڑے بغیر تو میرا نہیں خیال کہ ان کا وہاں پہ موجود ہونا. دیکھیے میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ یہ سیز فائر ہو جائے تو بڑی خوش آئند بات ہے. پہلے تو ہم مزید ڈیوسٹیشن اور تباہی کو روکیں, اور پھر جو فردر ارینجمنٹ ہیں, جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوں یا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوں یا دونوں ملکوں کا کو ایگزسٹ کرنا, وہ اس کی موڈیلٹیز. دیکھیں میرے خیال میں اگر مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ ہمیں 2 ریاستی فارمولہ قبول ہے, تو ڈی فیکٹو آپ یہ سمجھیں کہ وہ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا اسی سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی قبول کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر انہوں نے اتنی سپیس دے دی ہے باوجود اس کے کہ وہاں پہ 2 سال سے ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اگر انہوں نے اتنی سپیس دے دی ہے تو مزید جو کوششیں ہیں وہ پھر اسی کے اوپر بیلڈ ہونی چاہیے, نہ کہ یہ جو ہے سوچا جائے کہ ہم نے کس طرح حماس کو جو ہے ٹوٹل ختم کرنا ہے اور کس طریقے سے نیتن یاہو کو ایک فاتح کی حیثیت سے ہم نے جو ہے سامنے لانا ہے تاکہ اس کا سیاسی مستقبل جو ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب. ایک اور پوائنٹ اسی پوائنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ پرابلم کاز کیا تھا, یہ بیسیکلی یہ برٹش راج کا چھوڑا گیا پرابلم تھا. اگر ٹونی بلیئر اس علاقے کا گورنر جنرل یا اس کو کوئی بھی مین پوزیشن وہاں پہ مل جاتی ہے تو سر ایک وار کرمنل سے یعنی کہ نیتن یاہو کو آپ ریپلیس کر کے ایک دوسرے وار کرمنل کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں, تو یہ کچھ پیس کیپنگ فارمولہ لگتا نہیں ہے سر. بالکل جی, ان میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن چاہیے. آج ہی میں ایک اور چینل پہ تھا اور وہاں پہ ایک فلسطینی جو جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھی, تو وہ بچی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی اپنی فیملی کے 15 لوگ اور اس کے اپنے جاننے والوں میں سے 120 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ اگر ایک پورا ملک, ایک پوری سوسائٹی اگر وہ اتنی ٹرامیٹائزڈ ہے ایک کرائسس کی وجہ سے, ایک جینوسائیڈ کی وجہ سے, تو اقوام عالم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں, نہ کہ ان کے سر مزید جھکانے کی کوششیں کریں. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. ہرل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن آپریٹ کرنے کے لیے فلسطینیوں کی اپنی ٹیریٹری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی تو 2 اسٹیٹ فارمولہ یا سولوشن کی طرف جائیں گے نا. اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیے میری نظر میں جب یہ 20 پوائنٹس پلان تھا ٹرمپ کا آیا, اس وقت جو ہے ایک پاکستان اور باقی جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کو ایک جنرل ویلکم کرنا چاہیے تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہاں رک جانا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ پوائنٹ ہیں کیا, جو پوائنٹس ہیں اس میں کیا کیا شرطیں ہیں, فلسطینیوں کے حق میں کیا کیا شرطیں ہیں, اور اسرائیل کیا چاہ رہا ہے اس حوالے سے. اور آپ نے ایک پہلے بات کی کہ اس کے بعد جو ہے کیا وہ جنگ رک جائے گی, تو اس معاہدے میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جنگ جو ہے جو اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, جو وہاں پہ خون ریزی جو ہے جاری ہے, جو ایک پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ایک ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر, وہ جاری رہے گی. تو اس معاہدے میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہاں مکمل طور پہ ابھی جو ہے ایک جنگ بندی جو ہے وہ کر دی جائے. اس کے بعد جو ہے یہ اگلا جو لائے عمل ہے, چونکہ مذاکرات جاری رہتے, پھر اس کے بعد سارے جو اگلے شرطیں ہیں, پوائنٹس ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا, چاہے وہاں پہ ٹونی بلیئر کے حوالے سے ہوتی یا کوئی اور جو بھی ایک مشترکہ پلان بنایا جاتا جس میں سارے
اسٹیک ہولڈر شامل ہوتے، چاہے وہ ٹرمپ جو انتظامیہ ہے اس کی سپرویژن میں، چاہے وہ لیڈر ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسے ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا ہے اور آپ بھاگے جا کے ان کو پوائنٹس کو گلے لگا لیا ہے. آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے. آپ نے ڈسکس کرنا تو مناسب ہی نہیں سمجھا اپنی عوام کے ساتھ اور اپنی پارلیمان کے ساتھ، لیکن کم از کم خود تو دیکھ لیتے کہ ہمیں کیا اس میں فلسطینیوں کے لیے، جس کے لیے یہ اہم جو اس میں فریق ہے، ان کے حق میں کیا کیا شرائط ہیں، پوائنٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس پہ جو ہے فی الحال جو ہے ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہاں ان کے فوری امداد جو ہے، کہ وہاں پہ غذائی قلت ہے بہت زیادہ، وہ ہمیں جو بھی مذاکرات ہوں وہاں سب سے پہلے جو ایجنڈے پہ یہ بات رکھی جائے کہ پوائنٹ رکھا جائے کہ اس وقت فوری طور پہ ایک جنگ بندی ہو اور وہاں پہ امداد جو ہے اس کی فراہمی جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ملک صاحب مجھے یہ بتا دیجئے مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، پاکستان تو ہمیشہ سے ہماری فورن پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم تمام جو دنیا میں مسائل ہیں ان میں سر فہرست ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور ایک کشمیر کا مسئلہ ہے. جی، ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ان کا حل جنگ نہیں ہے، اس کا حل پرامن مذاکرات ہیں، جس میں اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور اب جب کہ بدقسمتی سے کولڈ وار کے بعد ایک ڈس فنکشنل اقوام متحدہ ہے، تو پھر جو ریمیننگ پاور سینٹرز ہیں وہ یونیپولر ورلڈ میں تو آج تو ظاہر ہے اس کو ابھی تک تو امریکہ ہی لیڈ کر رہا ہے، تو وہ ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور تمام مسائل الٹیمیٹلی جو ہیں وہ بے شک آپ جنگ عظیم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، الٹیمیٹلی جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہی جو ہے ان کا حل نکلتا ہے. بالکل درست. ٹھیک. جی. تو پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور پاکستان کا ماشاءاللہ ایک بڑا جو ہے ایک رینیوڈ اسٹیٹس ہے اس وقت اقوام عالم میں، ریجن میں اور مسلم ورلڈ میں. تو پاکستان اپنے یقیناً پاکستان بڑا پرو ایکٹیولی ان سب چیزوں کو پرسو کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے جو اس پرو ایکٹیو رول کو بڑی قدر کی نگاہ سے اور رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. تو امید ہے کہ پاکستان کنٹینیو کرے گا اسی طرح. لیکن ملک صاحب یہ جو ہے اسے اس وقت پیس کیپنگ، تو جیسے میں نے کہا کہ اس کو بہت سارے نام دیے جا رہے ہیں. پیس کیپنگ تو پہلے کہا جا رہا تھا، اب اس کو اسٹیبلائزیشن فورس کہا جا رہا ہے. اب جہاں یہ فورس ہوگی، بڑا اہم پوائنٹ ہے میرے خیال میں کہ وہاں پہ کیا ان علاقوں سے اسرائیل کی جو فورس ہے وہ انخلا کر جائے گی، اس کا انخلا ہوگا. سیکنڈلی پاکستان کو بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی سوچ کر اس معاملے کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ خالی پلان ڈسکس کر دینے سے، خالی نکات سامنے آ جانے سے سر 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں نکلتا، اس کے لیے پریکٹیکلی بہت کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے، پیس کیپنگ فورس کا سٹرکچر جو بھی ہو، وہ انٹرنیشنل ہو، ملٹی نیشنل ہو، یا مسلم کنٹریز سے ہو، یا عرب یا نان عربس، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس چیز سے قطع نظر کسی بھی پیس کیپنگ فورس کو کامیابی سے اور ایک نیوٹرل طریقے سے اپنا مینڈیٹ اچیو کرنے کے لیے اس کی جو پری ریکوزٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہے وہاں سے جو آکوپائنگ فورسز ہیں ان کا انخلا ہو، اور آبویسلی حماس سے بھی یہ گارنٹی لی جائے کہ وہ بھی جو ہیں وہ جو سیز فائر ہے اس کی پابندی کریں گے، اور پھر اس سے آگے مزید مذاکرات سے جو ہیں وہ ساری موڈیلٹی سارٹ آؤٹ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. حرل صاحب، اس وقت آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے، یا کیا کردار ہے، یا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان اس میں بڑا ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور آپ نے پوری اس حوالے سے پاکستان جو ہے اس کا ایک سٹیٹس بھی ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے، اور اس کے علاوہ پاکستان اس کے علاوہ جو پاکستان نے سعودی سے دفاعی معاہدہ کیا ہے، جی، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے، اور آج کل ویسے بھی
جو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے اچھی قربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اچھی اس حوالے سے بھی ایک نسبت بنتی ہے کہ پاکستان مین سٹیک ہولڈرز میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ جی آپ تو دیکھیں نا، وہ ٹرمپ کے منہ سے نکلی جو بھی بات ہوتی ہے وہ ہم اس کے اوپر فابیئی آپ پہلے کرتے ہیں، ٹرمپ پتہ نہیں بعد میں اس پہ یو ٹرن لے لے، ہم لیکن اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے پاکستان، میں نے جیسے عرض کیا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس میں باقی جو عرب ممالک ہیں ان کا بھی بہت زیادہ، قطر ہے، سعودیہ ہے، یہ بہت اہم ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا اپنا رول ادا کریں۔ یہ دیکھیں ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے فلسطین میں، وہاں جس قدر جو ہے وہاں ایک نسل کشی کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک نئی وہاں پہ فورس جو ہے ڈپلائی کی جائے گی، ابھی تک دیکھیں ایک فریق جو معاہدے کا ہے وہ تو اس بات سے انکاری ہے، وہ تو باہر نکلتے ہی اس نے نیتن یاہو نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے فلسطین کو بالکل قبول نہیں کر رہے، اور فلسطین پہ اپنی جو ہماری فوجیں مسلط ہیں وہاں ہی رہیں گی۔ تو یہ ابھی تک جب کوئی مذاکرات ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے دونوں فریقین جو ہے جو بھی سان ہوتے ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں، سلنڈر کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس میں ایک فریق جو ہے جو ظالم اور جابر بھی ہے وہ سلنڈر نہیں کر رہا ابھی تک۔ ساری دنیا کو چاہیے بشمول مسلم ممالک جو ہے کہ اس بات پہ زور دیں، چاہے اقوام متحدہ اس وقت جو ہے بالکل بے معنی ہو چکا ہے، ان کی قراردادیں بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا مذاکرات کے ذریعے اور فلسطینیوں کی رائے کے جو مطابق حل ہونا چاہیے، لیکن وہ بالکل ٹرمپ نے چونکہ ویسے ہی اس کو ویٹو کیا ہوا ہے آج کل اقوام متحدہ کو، تو ٹرمپ کو اب سوچنا ہوگا اگر وہ عالمی امن کی بات کرتے ہیں، چونکہ جب انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو اسی منشور پہ وہ آئے تھے کہ میں پوری دنیا میں عالمی ایک امن جو ہے وہ چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے سچی بات ہے کچھ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں اسرائیل کے ساتھ وہ علیحدہ ہے، وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ اپنی مجبوریوں میں آ کے فلسطین اور اسرائیل کا جو معاہدہ ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ ایز اے نیوٹرل امپائر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ملک صاحب مجھے بتائیے کہ یو این کی بات کی جا رہی ہے، یونائٹڈ نیشن جو ہے ٹرمپ نے تو خیر ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا تھا یو این میں اسپیچ کرتے ہوئے کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو جنگیں نہیں رکوا سکا، یہ ہم نے بھی دیکھا۔ باقی ممالک کو تو چھوڑ دیں، اسرائیل کے معاملے پہ بڑا بے بس ہمیں یو این نظر آیا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے نہیں روک سکا۔ لیکن اب جو پیلسٹائن کو لے کے یو این میں قراردادیں ہیں ان کا اس 20 نکاتی ایجنڈے میں کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، کیا وہ امپورٹنس نہیں ہے ان کی، یا ان کو امپورٹنس دی نہیں گئی ہے؟ میرے خیال ہے جی دانستہ طور پہ اس کو جو ہے بائی پاس کیا گیا ہے، اور وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ٹرمپ صاحب کا یو این کی ایفیکیسی پہ اور دنیا کے مسائل کے مقابلے میں جو اپنا ایک پیس کا جو مینڈیٹ ہے، مشن ہے، اس نے جو ہے انہوں نے کس طرح اس کو آڑے ہاتھوں لیا، تو میرے خیال میں اس کو دانستہ طور پہ بائی پاس کیا گیا جی۔ دانستہ طور پہ بائی پاس کیا گیا۔ حضرت صاحب دانستہ طور پہ آپ کے خیال میں کیوں بائی پاس کیا گیا؟ دیکھیں میری نظر میں تو ایک طرح جو اقوام متحدہ ہے اس نے خود ہی جو ہے اپنے مینڈیٹ کی اور پیس کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں ان کی توہین کی ہے۔ یہ دیکھیں عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ بھی اقوام متحدہ کی ہے، جب عالمی عدالت انصاف نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ عالمی مجرم ہے، تو پھر کیسے ان کو وہاں کھڑے ہو کے وہ تقریریں کروا رہے ہیں اور ان کو اس طرح آنر دی جا رہی ہے جس طرح باقی ملکوں کے وزیر اعظموں کو دی جاتی ہے۔ امریکہ ہے نا، امریکہ بیک کر رہا ہے اسرائیل کو، دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے نا کہ جب آپ اقوام متحدہ تو پھر بے معنی ہوگی، اور ویسے بھی میری نظر میں تو آپ اتنا زیادہ جو ہے اقوام متحدہ کا کردار اس وجہ سے نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں کتنی پرانی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، لیکن اس کے مطابق ابھی تک اس کا حل نہیں نکلا۔ جو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ
کشمیریوں کی رائے کے مطابق جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے کشمیر کا، اگر وہ نہیں نکلا تو اقوام متحدہ میرا خیال ہے فلسطین کے حوالے سے بھی بالکل بے بس ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی. اس میں اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ ٹرمپ انتظامیہ ہی ہے، سچی بات تو یہ ہے. لیکن اگر وہ ان کی نیت ٹھیک ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، اتنے غیر روایتی لیڈر ہیں وہ کہ وہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں پھر اسی بات سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں اور اپنے حلیفوں پہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں، اور جہاں انہیں نظر آ رہا ہو کہ یہ دباؤ جو ہے وہ برداشت کریں گے، دباؤ مان جائیں گے، وہاں وہ زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں. اگر انہیں لگے گا کہ اسرائیل جو ہمیشہ اسرائیل نے ان کے دباؤ کے آگے کھڑا ہو گیا، انہوں نے نہیں ان کا دباؤ جو ہے برداشت کیا. آپ قطر والا دیکھ لیں کہ قطر پہ جب اٹیک کیا اسرائیل نے تو کیا وہاں پہ امریکہ کی بیس نہیں ہے؟ سب سے بڑا جو ہے قطر کے حوالے سے لاسٹ کمنٹ میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ لاسٹ 20-25 سیکنڈز ہے میرے پاس. ملک صاحب مجھے بتائیے کہ قطر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، قطر پہ حملے کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے آج ایگزیکٹو آرڈر پہ دستخط کر دیے ہیں سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر پہ حملہ ہوا تو امریکہ جواب دے گا. اب اگر اسرائیل دوبارہ قطر پہ حملہ کر دیتا ہے تو کیا امریکہ اسرائیل کو جواب دے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حملہ نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے، قطر کو جی جواب دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی نا. ہاں یعنی کہ قطر جو گلے شکوے کر رہا تھا وہ کہا گیا ہے کہ اب آپ ریلیکس رہیں، آپ ہمارے بڑے مین سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، تو اب آپ پہ حملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ کا، غلام عباس حیدر صاحب آپ کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.